نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو اللہ کے فضل و کرم سے وضو کے بارے میں ہے۔ آیا جو ہم وضو کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ ہم جو وضو کرتے ہیں یہ اگر اللہ کا فرمان ہے تو کہاں پر ہے، کون سی آیات ہیں، اور اس کے فضائل، وضو کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ وضو سب سے پہلے آپ یہ خیال فرمائیں، وضو جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جب تک وضو نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عبادت جو ہے، نماز ہماری قبول نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ تو وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ اگر وضو کے فرائض میں سے کوئی چھوٹ گیا تو وضو نہیں۔ جب وضو نہیں تو ہماری کوئی عبادت نہیں، ہماری نماز نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو دھو لو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ فرمایا اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لو۔ یہ آیت ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اس آیت سے وضو کے فرائض ثابت ہوئے۔ وضو کے 4 فرض بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنا جو چہرہ ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض ہے، چہرہ مکمل دھونا ہے۔ دوسرا فرض فرمایا کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کونیوں سمیت۔ اور تیسرا فرض فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کر لو، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اور چوتھا فرض اپنے پاؤں کو دھو لو، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ فرض یہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب احادیث مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں کیا فرمایا گیا، کیا فضیلت ہے وضو کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ یعنی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت والے دن جو آثار وضو میں دھوتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، یہ ان کے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ 14ویں کی رات کا جو چاند جیسے چمکتا ہے نا، ایسے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگ میری امت کو پہچانیں گے، میری امت کے نمازیوں کو پہچانیں گے کہ یہ نمازی ہیں جو اپنا وضو بناتے تھے، ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کے بھی راوی، فرمایا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے۔
اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس وقت وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، تو اس وقت کیا کرو؟ اس وقت وضو کامل کرنا۔ پھر مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، مطلب مسجد کی طرف، مسجد میں تمہارے قدم زیادہ سے زیادہ آئیں، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ فرمایا تمہارے قدم مسجد کی طرف زیادہ چلیں، اور تمہارا جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرو، ٹھیک ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تم انتظار کرتے رہنا، بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی جب کرتا ہے نا، اس کے منہ کے جو گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے منہ کو دھویا اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے۔ جب پلکوں منہ کو دھویا تو پلکوں کے گناہ بھی اور آنکھوں کے گناہ بھی سارے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا جب کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھوں کے گناہ چلے گئے، اور جب مسح کیا تو سر کے گناہ چلے گئے۔ پھر جب پاؤں کو دھویا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے گناہ بھی زائل ہو گئے، تو اس کے تمام گناہ چلے گئے، حتیٰ کہ فرمایا پاؤں کے ہاتھوں کے ناخنوں سے گناہ بھی نکل کر جڑ جاتے ہیں، اور اس کے وہ گناہ جب ختم ہو گئے، فرمایا وہ تو پاک صاف ہو گیا، جیسے وہ دھول مٹی سے اور یہ گرد و غبار سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کے فضائل ہیں، یہ وضو کا طریقہ اور وضو کی برکات ہیں۔ تو وضو بندے کو نماز کے لیے بھی کرنا چاہیے اور ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کے فرمان اور میرے اللہ کا حکم، ہر وقت وضو کریں اور وضو کے فرائض کا خیال کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم رات کو سوئیں پھر بھی ہم باوضو ہو کر سوئیں، اور جب ہم اپنے کام پہ جائیں، آفس جائیں، اپنے کوئی کسی دکان شاپ پہ جائے، کوئی ڈیوٹی پہ جائے، ہر وقت باوضو رہیں۔ جب بندہ باوضو رہتا ہے تو پھر اللہ کی برکات نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، وضو کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ بندے کی جو ہیں وہ جتنے بھی معاملات ہیں، مشکلات ہیں، آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب برکتیں ہوں پھر مشکلات میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، رزق میں برکات ہوتی ہیں۔ تو بھائیو ہر وقت باوضو رہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام جو میں نے گفتگو کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔